السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ دوسرا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ فرائض نماز، جیسا کہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا گیا، یعنی نماز کے فرائض کو ڈیٹیل سے سماعت کرتے ہیں۔ لاسٹ جو ہم نے مسئلہ سماعت کیا تھا، جو شخص تکبیر کے لفظ پر قادر نہ ہو، یعنی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، گنگا ہے یا پھر اس کی زبان کٹ ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ سکتا ہے۔ مسئلہ، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی، یعنی جب امام صاحب رکوع میں ہیں، تمہیں اب مسجد میں آئے تو امام کو تم کو رکوع مل گیا تو تمہارا رکعت بھی مل گئی جیسا، لیکن امام پورا اٹھ گئے، پیٹھ سیدھی کر ڈالے، اب تمہیں رکوع میں گئے تو وہ تمہاری رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح تراویح میں دیکھ لیجئے، رکعت لمبی ہوتی، 5-6 منٹ لمبی ہوتی بول کے کونے کو ٹیک لگا کو لوگ بیٹھ جاتے، اور جب رکوع کا ٹائم آتا بھاگ کا کو رکعت باندھ لیتے۔ یہ ناجائز فعل ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس وقت بیٹھے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سننا فرض ہے، وہاں پر گپے لڑا رہے ہیں، وہاں پر چیٹنگ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور وضو خانے پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو بھاگ کر آ گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اللہ کریم، اللہ رئیف یہ سبھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر ہی کہنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا سنت ہے، یہ جو ایسا اٹھاتے ہیں نا، یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے، اس طرح سے ایسا بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، نارمل ایسا رہنا، اور قبلے کی طرف ہمارا چہرہ رہنا، اور ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف رہنا۔ کچھ لوگ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بول لیتے، لیکن ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، غلط ہے، یہ سنت کے خلاف کام ہو رہا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کو بالکل ہی سادہ رکھیں، یعنی موڑنا، اسے الگ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، یعنی اللہ اکبر، یہ سنت ہے، یعنی اب ایسا کیا جائے، سنت کے الٹا کیا جائے اللہ اکبر، یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے، بلکہ بتا دیا میں نے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، یعنی عورت نماز پڑھے گی تو سمٹ کر، جس طرح آٹے کا بورا آلو کی بوری ہوتی ہے اسی طرح سے سمٹ کر وہ نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھے گی۔ مرد اچھی طرح کھل کر، یعنی جو رانے ہیں وہ پیٹ کو نہ لگے، اور جو یہ بغل ہے یہ بھی الگ رہے، اس طرح سے سجدہ کیا جائے، لیکن عورت کا الٹا ہے، وہ سکڑ کی ہی نماز پڑھے گی، یہی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہوئی ہاتھ باندھ لینا، ایسا نہیں چھوڑنا، جو جنہیں ایسا کرتے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ اب جب بھی تکبیر تحریمہ یا تکبیر انتقال کہی جائے تو سٹارٹنگ کا جو رکن ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا بولنا، اور جو ختم ہوتا ہے اختتام جو رکن ہوتا ہے وہاں پر آپ کا بولنا بھی ختم ہونا، جیسے کہ اللہ اکبر، جیسے ہی بننا بھی ختم ہو گیا بولنا بھی ختم ہو گیا، یہی سنت اچھا ہے۔ اب جیسے رکوع میں گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا بھی بول سکتے، سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا پیچھے ایسا کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے، امام کا
یعنی جب امام صاحب نماز پڑھا رہے تو مقتدی حضرات کو سنائی دے، اس لیے وہ بلند آواز سے تکبیر کہیں گے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ یعنی کس کا تو ہاتھ کٹ ہو گیا یا پھر پٹی باندھ دی گئی، کیسا بھی ایک عذر ہے تو ایسے ہی کر سکتا ہے، عذر کی بنا پر، جان بوجھ کر نہیں کرنا۔ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو اکیلے نماز پڑھ رہا اور جو امام کے پیچھے ہے انہیں بھی آہستہ بولنا، زور سے نہیں بولنا، اتنی آواز سے بولیں کہ خود سن سکے، اللہ اکبر، خود سن سکے۔ اب اگر کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے مسجد میں، اشراق کی یا چاشت کی کون بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے ٹائم پہ فرمایا گیا کہ افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے کچھ کہہ لیا جائے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت موقدہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ اگر کریا، ہاتھ نہیں اٹھا، چپکے تکبیر تحریمہ بول کو باندھ لیا، ایسے تھے ہاتھ ایسا باندھ لیا، تو یہ چھوٹا گناہ ہوتا۔ اس کی عادت بنا لینا، یہ بار بار ایسا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی، معاف کیجئے، مکروہ ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگر عذر ہے، ہاتھانش نہیں ہے بولے تو عذر کی بنا پر نماز ہو جائے گی۔ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا بآواز بلند یہ کہنا سنت ہے۔ امام صاحب بھول گئے، ہلکا بولے اللہ اکبر، تو پیچھے سے کچھ لوگوں کو یہ زیادہ شوق رہتا لقمہ دینے کا، ہر نماز میں لقمہ دینے کا واسطے چاہتے کچھ لوگ، تو نہیں امام صاحب کو لقمہ دیتے، لقمہ دینے کی وہاں پر اجازت آپ کو نہیں ہے، وہ سنت کا ترک ہو رہا ہے، فرض نہیں چھوڑ رہا، وہاں پہ واجب نہیں چھوڑ رہا، سنت کا ترک ہو رہا ہے، یہاں پر لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر پہلا فرض جو تھا تکبیر تحریمہ، اس کے حوالے سے آج باتیں مکمل ہوئی، اور کچھ باتیں ہیں جو دوسرا فرض ہے نماز کا، دوسرا فرض قیام، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ہفتے سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں تمام علوم دینیہ، علم شریعہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔